السلام علیکم پیارے دوستو۔ اچھا، یہ جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، اس کے بعد ہمارا جو CS 201 ہے سلیبس ختم فائنل کا، اس پہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اسائنمنٹ آپریٹر، فنکشن ایڈیشن، کلاس اور یہ ساری چیزیں نا، اور کچھ ریویوز بھی دیے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسائنمنٹ آپریٹر فنکشن کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے کہ ایک ہمیں کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں، یہ اس نے بتایا ہوا ہے کانسٹنٹ میٹرک اینڈ آپریٹر کے نام پہ کانسٹنٹ میٹرک کا اس نے وہ دے دی سینڈ اور ساتھ میں سے کوئی نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسائنمنٹ فنکشن کے حوالے سے اس نے بتا دیا کہ ویلیوز کیسے اسائن کرتے ہیں اور فنکشن اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو اس نے کچھ اور چیزیں بتا دی اسائنمنٹ کے حوالے سے، یہ جو ویلیو یہ اس کو دی جائے گی، یہ کالم ہے یہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ اسائنمنٹ کا مطلب ہے یہ رائٹ سائڈ والی ویلیو لیفٹ سائڈ کو دے دینا، یہ ویلیو دے دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے لمبا کوڈ لے کے دیے جاتا ہم وہ نہیں کریں گے۔ ایڈیشن آپریٹر فنکشن آپ کو پتہ ہے جس کو ہم کرتے آ چکے ہیں، اوور لوڈنگ بھی ہم نے کی تھی اور وہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اس لیے اس کو بھی میں نہیں کروں گا۔ پلس سیکول سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے شارٹ فارم میں یہ کمپاؤنڈ آپریٹر کا استعمال کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں، دے ڈاٹ۔ اچھا، یہ اسٹیرک ڈس والا آپ کو میں نے بتایا تھا اچھی طریقے سے، ریٹرن ڈس بھی مطلب میں نے سمجھایا تھا، وہ والا لیکچر آپ دیکھنا، اگر پھر بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی اس لیے میں نہیں کرنے والا۔ پھر اوور لوڈنگ پلس آپریٹر فنکشن، یہ تو آپ کو وہ لوڈنگ کا پتہ ہو کہ کیوں کرتے ہیں، وہ ساری باتیں وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں اس لاسٹ لیکچر کے اندر وہ امپورٹنٹ ہیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم نے زیادہ زور دینا ہے، باقی چیزوں کو بھی دینا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ یہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر چیز کو اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور پریکٹس کر کے دیں۔ پھر انسرشن آپریٹر جو سی آؤٹ کے ساتھ اور ایکسٹریکٹر آپریٹر کی جو CN کے ساتھ آتے ہیں، ان کے بارے سے فنکشن ہم نے دیکھا تھا، بلکہ اس کو ہم نے اوور لوڈنگ کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ میرے خیال سے لیکچر کوئی 40 میں کیا تھا ہم نے کہ 41 میں کیا تھا، میرے خیال سے 41 میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایکسرسائز انہوں نے دی ہوئی ہے میٹرک کے والے سے، وہ پھر ریویو، پھر کچھ رولز آ گئے پروگرامنگ کے کہ ہم نے ہر کام سیکوینشل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلو چارٹ کا کیا مطلب ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، پہلے ان پٹ ہوئی پروسیسنگ ہوئی پھر آؤٹ پٹ، ایسے نہیں ہے کہ ان پٹ کے بعد اچانک سے آؤٹ پٹ ہوئی پھر پروسیسنگ، یہ تو سیکوینس نہ ہوا، پھر یہ آپ نے سیکوینس خراب کر دیا۔ تو سیکوینس کے ساتھ کمپیوٹر کام کرتے تو ہمیں پروگرامنگ کے حوالے سے بھی سیکوینس میں چلنا پڑتا ہے۔ پہلے اگر آپ کر رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ، اگر ان پٹ دی ہوئی ہے تو پہلے آپ یوزر سے ان پٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ نے کوئی کیلکولیشن پرفارم کرنی ہے تو سیکنڈ جو پروسیسنگ فیز ہے اس میں کیلکولیشن کریں، ایٹ دا لاسٹ آپ جا کے آؤٹ پٹ کریں گے اسے، ادروائز یہ سیکوینس آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان پٹ میں یوزر سے ان پٹ یا کوئی اور آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں سائلنٹ والا آپریٹر یا کچھ بھی، اس کے بعد پروسیسنگ میں کیلکولیشن والا سارا معاملہ آ جائے، کنڈیشنز آ جائیں گی، فلانا ٹمکانا جو بھی ہے، اور آؤٹ پٹ میں آپ اس پہ ڈسپلے کرا دیتے ہیں، یہ سیکوینس ہوتا ہے۔ پھر DCN آپ کے پاس آتا ہے، DCN میں آپ کے پاس سلیکشن اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، جس کا دوسرا نام ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیسیژن اسٹیٹمنٹ، سلیکشن اسٹیٹمنٹ اینڈ پتہ نہیں تیسرا کیا تھا، خیر ٹھیک ہے یہ۔ اس کے بعد تھرڈ میں لوپ کنسٹرکٹ آپ کرتے ہیں، یہ ریپیٹیشن اسٹرکچر جیسے ہم کہتے ہیں، یہ بار بار کوئی چیز ہمیں ریپیٹڈلی کرنی پڑ رہی ہے تو یہ تین چیزیں، پہلے سیکوینشل، ڈیسیژن اینڈ ریپیٹیشن، یہ رولز ہم دیکھتے ہیں پروگرامنگ کے اندر۔ پھر ویریبل اور پوائنٹر میں کیا فرق ہے، ویریبل ویلیو نارمل اسائن کرتا ہے اور اس کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہوتی ہے، پوائنٹر کے پاس آپ کا ایڈریس پڑا ہوا ہوتا ہے، جو بھی آپ نے اس کو ویلیو دی ہوئی ہے نا، فرض کریں میں نے پوائنٹر ایک کریٹ کیا، اب وہ اس ایڈریس پہ جس لوکیشن پہ وہ کریٹ ہوا نا، اب اس کو میں سمجھاؤں گا ایسے کہ اگر میرے پاس ایک ایکس ویریبل ہے، اس کو میں نے فرض کریں ویلیو دی ہے 10، اب فی الحال اس کے پاس ویریبل کے اندر 10 موجود ہے، ایک اور میرے پاس PTR پڑا ہوا ہے پوائنٹر، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ایسے ڈکلیئر کیا، اس کا ایڈریس ہے 0x7EA2B4، یہ میں نے رینڈم میں کیا ہو، بھی سکتا ہے خراب ہو، بس سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ایڈریس، اب اس ایڈریس کے پاس جو ویلیو ہوگی وہ یہ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویریبل اینڈ پوائنٹر، ویریبل کیا ہوتا ہے، ویریبل اور اس کی اگر میں ڈیفینیشن کروں، variable is a temporary memory location which store a variable. Pointer is a special, بلکہ pointer is a special آپ کہہ سکتے ہیں variable that store the address of a variable، ٹھیک ہے۔ arrays آپ کے پاس آگے،
ایرز کہتے ہیں جی کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے نا، سیم فلوٹ ویلیوز لینی، انٹیجر لینی، وہ ساری چیزیں ایرز میں آ رہی ہیں، ڈیٹا اسٹرکچر ہے۔ ایرز کے لیے آپ یہ والی جو بریکٹس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایرے کی اگر میں ڈیفینیشن کروں تو میں کیسے کروں گا؟ ایرے از اے کائنڈ آف ویریبل دیٹ اسٹور سیم کائنڈ آف سیم ڈیٹا ٹائپ آف ویریبلس، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح میں ڈیفائن کر سکتا ہوں، جس طرح اس نے کہہ دی کہ دے کین بی این ایرے آف انٹیجرز کریکٹر اینڈ سو آن، یا کہہ دیا ایوری ایلیمنٹ آف دا ایرے از دا سیم ڈیٹا ٹائپ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر لوپس آپ کے پاس، ڈیسیژن لوپس میں آپ کے پاس دو لوپس ہیں گے، ایک فار لوپ، ایک وائل اور ایک ڈو وائل، تین آ گئی۔ ڈیسیژن میں ایف والی آ جائے گی اور سوئچ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر کلاسز اینڈ آبجیکٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ کلاسز کہتے ہیں کہ جو اوور آل آبجیکٹ جو ریئل ورڈ ایگزامپل ہے، جیسے ٹیبل ایک آبجیکٹ ہے، اس کی میں نے کلاس بنائی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، وہ ایک بڑی کلاس، وہ ایک ڈیزائن تھا، بلو پرنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اب گن آپ کے پاس ہے، گن کے کلاس، اس کے ساتھ کدھر آپ کا ٹریگر بٹن لگے گا، کس سائڈ سے آپ ریلوڈ کریں گے، کتنی گولیاں لگیں گی، اس کا شوٹنگ ریٹ کی، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آبجیکٹ کے اندر آ جائیں گے، ریئل ورلڈ میں کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دس از کلاسز اینڈ آبجیکٹس، آئی ہوپ سو بات کلیئر ہوگی۔ گاربیج کلیکشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ نے ویلیو دی، لیکن ویلیو دینے کے بعد پروگرام کلوز کرنے کے بعد وہ اتنی ڈیٹ نکلی کہ گئی نہیں، اسی وقت اس نے آپ کی جو اسپیس ہے وہ یوز کی بھی ہے۔ اس چیز کو ہم گاربیج کلیکشن کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اس کو ہٹا بھی دیا، پروگرام کو ختم کر دیا، لیکن وہ ختم پوری طرح سے نہیں ہوئی، اس میموری نے ابھی بھی لوکیشن پکڑی ہوئی ہے، اس لوکیشن تو خیر نہیں پکڑی ہوئی، ریم استعمال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یوز کی ہوئی ہے، آپ کی جو میموری ہے اس میں سے اسپیس جا رہی ہے، اسے گاربیج کلیکشن کہتے ہیں۔ ٹروتھ ٹیبل ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کوئی بھی آؤٹ پٹ دکھانا چاہتے ہیں لاجیکل ایکسپریشن کا، یہ عموماً استعمال ہوتا ہے لاجک گیٹ کے ساتھ۔ آپ ان پٹ دیتے ہیں، اس کے مطابق جو گیٹس ہیں وہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں، اس چیز کو شو کرنے کا جو فارم ہوتی ہے اسے ٹروتھ ٹیبل کہتے ہیں۔ It is a way of showing outcomes from the inputs of logic gate is known as truth table، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپچل ڈیفینیشن جو مجھے آ رہی تھی وہ میں نے کر دی، ادھر آپ دیکھ لیں جو بھی لکھی ہوئی ہو تو آپ کر لیں۔ اسٹرکچر کی لینگویج استعمال ہوتی ہے ڈیٹا بیسز سے ریلیٹڈ، آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر لوگوں کو ایڈ کرنا ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے، یا کسی سنگل ڈیٹا بیس یا ٹیبل کے اندر سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو اسٹرکچر کی لینگویج از بیسٹ ان دیٹ مومنٹ، ٹھیک ہے۔ ایٹ دیٹ سینیریو آپ کے لیے بیسٹ ہے اسٹرکچر کیوری لینگویج۔ اس کے بعد آپ نے ایم ایس ایکسیس میں کام کرنا ہے، تب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ ٹیبل سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا بیس والی فیلڈ ہے نا، ادھر آپ کو یہ بہت زیادہ استعمال ہے گی۔ امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن اسٹینڈرڈ آپ کے پاس ایک لینگویج دیتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج بنیادی بات، اور یہ ہمارا لیکچر 45 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہیں اور آپ کو لیکچر بھی اچھا لگا ہے۔ تو مجھے دیں اجازت، ملتی ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی اور سیریز میں یونیورسٹی کی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور پڑھتے رہیں، اور اسی طرح محنت کرتے رہیں اور آگے پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔